السلام علیکم۔ گڑھے کی مچھلی۔ ہادیہ ایک کھاتی پیتی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو اس سے بڑا تھا۔ یہ گھرانہ مغل کشمیری ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ ہادیہ کے والد سابق ایئر فورس کی ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ کاروبار میں آئے تو ان کی ایمانداری نے دنیا میں بھی پل کچھ اس طرح دیا کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ سونا بن جاتی۔ وہ کراچی میں ڈیفینس سوسائٹی میں رہتے تھے، جہاں ان کے بہت سارے ولاس تھے جن کو انہوں نے رینٹ آؤٹ کر رکھا تھا۔ بیٹا امریکہ میں پڑھنے کے بعد جاب کے لیے کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا۔ ہادیہ ان کے پاس تھی اور وہی ان کی دنیا تھی۔ ہادیہ نہایت ذہین اور باکردار لڑکی تھی۔ اللہ پاک نے حسن کے خزانے اس پر لٹا دیے تھے اور وہ ان کے امین بھی تھے۔ یونیورسٹی میں لڑکے پاگل ہوئی پھرتے تھے اور روتی کی لپٹی لپٹائی گاڑی سے اترتی، کلاس میں اپنے کام سے کام رکھتی۔ سہیلیوں کے انتخاب میں بھی وہ نہایت باذوق تھی۔ چند ایک لڑکیوں کے سوا اس نے کسی کو دوستی کے قابل نہ سمجھا۔ 3 سال یونیورسٹی میں پڑھتی ہوئی ہو چکے تھے، مگر ہادیہ نے یونیورسٹی کی کینٹین تک نہیں دیکھی تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھتی تھی اور قبر کو یاد کر کے روتی سستی رہتی تھی۔ گھر کی ہادیہ کوئی نرالی چیز تھی۔ وہ گھر میں چہچہاتی پھرتی، لطیفی سنتی اور سناتی تھی۔ گھر اس کے قہقہوں سے گونجتا رہتا تھا۔ والدین کے ساتھ اس کے تعلقات اب بھی بچکانہ بنیادوں پر تھے۔ وہ اس سے بچی سمجھ کر ڈیل کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بچی بن کر رہتی تھی۔ ہادیہ کی کانوکیشن کے موقع پہ ڈاکٹر سرفراز کے والدہ نے ہادیہ کو دیکھا اور اگلی ہی ہفتے بیٹی کا رشتہ لی آ پہنچے۔ ہادیہ کے والدین کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ان کی بیٹی نہ صرف جوان ہو گئی ہے بلکہ پرائی چیز ہے اور اب آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سرفراز سائیکالوجسٹ تھا، مگر ذرا مغرور قسم کا تھا۔ لگتا تھا خود اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا۔ شاید اس نے اسی وجہ سے اس فیلڈ کو چنا تھا۔ والدہ کے اصرار اور ہادیہ کی تصویر دیکھنے کے بعد اس نے ماں کو اپنی رضامندی کا سگنل دے دیا۔ ہادیہ کے والد نے بھی بیٹے اور بیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ اگلی 6 ماہ شادی کی تیاری میں گزرے اور ہادیہ دھوم دھام سے اپنے بیاہ کے گھر سدھار گئی۔ چند ماہ تو نہایت خوشی سے گزرے اور پھر آہستہ آہستہ رشتے برفناک ٹھنڈک کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ڈاکٹر سرفراز مریضوں کے ساتھ تو نہایت پیار اور گرم جوشی سے پیش آتے۔ شاید یہ ان کا بزنس تھا، مگر گھر داخل ہوتے ہی ان کی شخصیت پر دھن کی چادر تن جاتی۔ وہ ہادیہ کو بیوی اور گھر کا فرد سمجھنے کے بجائے ہاؤس میٹ سمجھنا شروع ہو گئی۔ وہ جو نرس کو بلاتے تو آواز سے شہر ٹپکتا، مگر ہادیہ کو بلاتے وقت رعونت اور اجنبیت ان کے لہجے پہ غالب ہوتی۔ ہادیہ مغل کے والدین بھی بیٹے کے پاس کینیڈا منتقل ہو گئے تھے۔ 2 سال گزر گئے تھے اور ابھی تک گھر میں تیسرے فرد کی آمد کی کوئی آثار نہ تھے۔ اولاد ہو تو عورت کو اپنا دکھ بڑھانے میں مدد مل جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اولاد میں گم کر دیتے ہیں، مگر یہاں یہ بہانہ بھی میسر نہ تھا۔ سارا دکھ اکیلے ہادیہ کی جان کو ہی بھگتنا تھا۔ والدین کو اپنے بیٹے کی نفسیاتی کیفیت کا علم تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اتنی خوبصورت بیوی پا کر شاید ان کا بیٹا نفسیاتی طور پر متوازن ہو جائے، مگر ہادیہ کو اپنے بیٹے کے دوا کے طور پر استعمال کرنے والے والدین اب شرمندہ سے تھے۔ ہر بگڑے بچے کو درست کرنے کا ایک ہی فارمولہ والدین کے دماغ میں آتا ہے کہ شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر ٹھیک نہ بھی ہو تو ان کا جاتا ہی کیا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا المیہ ہے کہ جو ہی کوئی چیز اس کی ملکیت میں آتی ہے وہ اپنی اہمیت کو دیتی ہے۔ بیوی ہو یا گھر، گاڑی ہو یا گھڑی، چشمہ ہو یا جوتا، جو ہی وہ اس کی ملکیت بنتی ہے تو ملکیت کی نفسیات ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میری گھڑی کی مچھلی اور گھر کی مرغی ہے، جب جی چاہو پکڑ لو۔ توجہ طلب تو دوسری ہے جو کسی اور کی ملکیت ہے اور جنہیں ہنس بول کر چارہ ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ کسی کو بھی رستے میں پکڑ کر پوچھئے کہ آج اس کی بیوی نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، یقین جانیے 99% لوگ نہیں بتا سکیں گے۔ یہ تو ہے توجہ کا معاملہ۔ اسی سے آپس میں قلبی تعلق کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے لطیفہ پڑھا ہوگا، حالانکہ یہ لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ایک صاحب نے اپنا مکان بیچنا تھا تو اپنے دوست پراپرٹی ڈیلر سے کہا کہ وہ ان کے مکان کے لیے اچھا سا گاہک ڈھونڈے۔ دوست نے ایک اچھا سا اشتہار بنا کر لگا دیا جس میں مکان کے لوکیشن اور خوبیاں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ دوسرے دن اشتہار پڑھ کر اس کے دوست نے اسے فون کیا کہ اشتہار منسوخ کر دے، وہ مکان بیچنے کا ارادہ ترک کر چکا ہے۔ دوست کے استفسار پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی خوبیوں کے حامل ایک مکان کا مالک ہے جو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
ہادیہ اسی ملکیت کی نفسیات کے عذاب سے گزر رہی تھی۔ اسے اللہ نے حور کے حسن سے ہی نوازا تھا، جنتیوں کی سیرت بھی عطا کی تھی۔ اس نے کسی کو اس معاملے کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ آخر کار اللہ پاک کو اس کے بے بسی پر ترس آ گیا۔ ڈاکٹر سرفراز کے کلینک میں شاہنواز چانڈیو نام کا مریض اپنی نفسیاتی مرض کے علاج کے لیے آیا۔ شاہنواز چانڈیو ایک جاگیردار کا اکلوتا بیٹا تھا جو لندن سے ماسٹر کر کے لوٹا تھا۔ 2 سالوں میں 2 بیوی کا طلاق دینے والا شاہنواز اب تیسری بیوی کو بھی طلاق دینا چاہتا تھا، مگر یہ بیوی بھی ایک بہت بڑی جاگیردار کی بیٹی تھی جو بارسوخ سیاستدان بھی تھا۔ شاہنواز کے والدین کو خطرہ تھا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کا سسر اس کو مروا دے گا۔ وہ پوچھتے پچاتے اسے مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر سرفراز کے پاس لے آئے تھے۔ یہ شاہنواز ہادیہ سے 1 سال سینئر تھا جو اسی آغاہان یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ بھی جاگیرداروں کی سی عقل رکھتا تھا اور کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا، مگر ہادیہ نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہادیہ کے ایک مسکراہٹ کے لیے ترستا تھا، مگر ہادیہ نے کبھی پلٹ کر کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاہنواز نے ڈاکٹر سرفراز کو بتایا کہ وہ ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، کوئی فلٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ لڑکی اسی زمین کی مخلوق نہیں تھی، وہ کوئی دیوی تھی جو اس زمین پر اتار دی گئی تھی۔ میں اس کا کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ بس دیکھنے کی چیز تھی۔ حسین لڑکیوں سے گلیاں، محلے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھری پڑی ہے۔ وہ حسین نہیں تھی، وہ تو حسن کا ماڈل تھی، حسن کا تعارف تھی۔ اس کا چلنا، بات کرنا، جمائی لینا، دیکھنا، منہ مولنا، الغرض ہر حرکت اتنی نپی تلی ہوتی تھی کہ نظر نہیں ہٹتی تھی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا اس مخلوق کو اپنے بارے میں کوئی علم بھی ہے کہ وہ کیا چیز ہے یا نہیں؟ کیا وہ شیشہ نہیں دیکھتی ہوگی؟ وہ شیشہ ٹوٹ نہیں جاتا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اس میں کوئی عیب ڈھونڈ لوں جس کو ہتھوڑا بنا کر میں ہادیہ کے بت کو توڑ سکوں، مگر مجھے عیب کے تلاش میں بھی خوبیاں ہی ملے۔ شاہنواز چانڈیو بول رہا تھا اور ڈاکٹر سرفراز کے اندر بگولے اٹھ رہے تھے۔ چیزیں اس کے اندر یوں آواز کے ساتھ ٹوٹ رہی تھی جیسے برتنوں سے بڑی ٹرے کسی کے ہاتھ سے گرے تو ہر برتن اپنی مخصوص آواز کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ اس کے اندر کا مرد بیدار ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شاہنواز چپ کر جائے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ دیوی کب سے ایک دیو کے قید میں ہے جو اسے گھر میں ڈال کر بھول گیا ہے کہ اسے کس نعمت سے نوازا گیا تھا۔ شاہنواز نے بتایا کہ اب اسے ہر عورت ہادیہ لگنا شروع ہو گئی تھی، ہر طرف نظر آنے لگ گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی کسی عورت کو ہادیہ کے نام سے پکار بھی لیتا، مگر پاس جانے پر وہ کوئی اور ہی عورت نکلتی۔ اسے 6 ماہ کے لیے لندن کے ایک نفسیاتی اسپتال میں داخل بھی کرایا گیا۔ پاکستان آ کر اسے جب پہلے عورت کی تصویر شادی کے لیے پیش کی گئی تو وہ اسے ہادیہ ہی سمجھا اور ہاں کر دی، مگر پہلے دن ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ اسی تصویر تو ہادیہ کی دکھائی گئی، مگر نکاح کسی اور عورت کا کرا دیا گیا۔ 3 ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ 1 سال کے بعد پھر شاہنواز کی شادی کی کوشش کی گئی اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ اسے ہادیہ سمجھ کر بیاہ لیا اور پھر پراڈ کا شور مچا دیا۔ اب 6 ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ تیسری بیوی کے ساتھ بھی یہی چکر چل رہا ہے۔ اگلے 2 ماہ بڑے انقلاب انگیز تھے۔ شاہنواز ہادیہ کا بت ڈاکٹر سرفراز کے اندر بناتا جا رہا تھا جس طرح مادم تصاویر کے میوزیم میں مجسمے بنائے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر سرفراز اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ شاہنواز کے اندر سے ہادیہ کے اس بت کو توڑ دے جو تیسری عورت کا گھر برباد کرنے جا رہا ہے۔ شاہنواز ایسا ہادیہ کو ڈاکٹر سرفراز کے اندر انسٹال کر رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر سرفراز اسی ہادیہ کو شاہنواز چانڈیو کے اندر سے ان انسٹال کرنے کی جتن کر رہا تھا۔ کئی قسم کی دوائیوں کے استعمال اور کئی نشوں کے تنویع میں عمل کے بعد آخر کار ہادیہ کو شاہنواز کے اندر سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ آخر نشست کے بعد ڈاکٹر سرفراز شاہنواز کو اس کے پراڑوں تک چھوڑنے آیا۔ اس نے آج تک ادا کی گئی ساری فیس کا چیک شاہنواز کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھا اور کہا، شاہنواز صاحب، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کی ساری ادا کردہ فیس واپس کر رہا ہوں، اللہ پاک آپ کے گھر کو آباد کرے۔ یہ کہہ کر سرفراز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنی کلینک کی طرف چل دیا۔ شاہنواز ہکا بکا اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر سرفراز اس دن جب گھر واپس آیا تو وہ حسب معمول اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں کھانا گرم کرتی ہادیہ کی طرف چلا گیا۔ ہادیہ نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سرفراز کو گورتے پایا۔ وہ گھبرا سی گئی۔ آج سرفراز اسے شاہنواز کے نظروں سے دیکھ رہا تھا اور جو اسے ایک غیر مرد کے نظروں سے دیکھ رہا تھا اور ایک غیر عورت کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا، گلے کی مچھلی کی حیثیت سے نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔
حادیہ کے ہاتھ میں پکڑا برتن اس کے ہاتھ سے لے کر سامنے ریک میں رکھا اور حادیہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیا۔ حادیہ مجھے معاف کر دو، اگرچہ میں معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، تمہارے بہت ناقدری کی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، مگر یہ تو تبھی ہوگا جب تم مجھے معاف کرو گے۔ ندامت اور پچھتاوے آنسو بن کر ڈاکٹر سرفراز کے آنکھوں سے بہہ چلے جا رہے تھے۔ حادیہ اسے سہارا دے کر ڈرائنگ روم میں لے آئی اور اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے سامنے اپنے قدموں پر بیٹھ گئی اور سر اس کی گود میں رکھ کر بولی، ڈاکٹر صاحب، صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے۔ آپ نے مجھے کوئی فزیکل سزا تو نہیں دی تھی، رویے کا تشدد تھا جسے آپ کے رویے نے پل میں منجمد کر دیا۔ اللہ پاک نے اگلے سال انہیں ایک بیٹے سے نواز دیا، جبکہ مزید 2 سال بعد وہ ایک بیٹی سے بھی نوازے گئے۔